السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ناول دل رب کا دیا ہے تم پر قربان کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ چاندنی سے نہایا ہوا لان، ہوا میں ہلکی سی خوشبو اور قریب لگے گلاب کے پھول اپنی مہک بکھیر رہے تھے۔ علیزے سفید شال میں لپٹی خاموشی سے آسمان کے ستاروں کو دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کھوئی ہوئی دعا کا جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، مگر دل میں عجیب سی گھٹن تھی۔ اچانک پیچھے سے قدموں کی ہلکی چاپ سنائی دی، دل بے وجہ تیز دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے پلٹی اور جیسے وقت تھم گیا، سامنے دارین کھڑا تھا، وہی مضبوط وجود، گہری آنکھیں اور چہرے پر وہی وقار۔ علیزے سانس روکتے ہوئے ہلکی سی لرزتی آواز میں، دارین تم واپس آ گئے؟ تم اپنی علیزے کے پاس واپس آ گئے ہو نا؟ دارین اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے مسکرا کر، واپس تو مجھے آنا ہی تھا، میرا دل جو تمہارے پاس ہے، محبت میں محبوب سے زیادہ دیر دور رہا ہی نہیں جاتا۔ علیزے کی پلکوں پر نمی تیرنے لگی۔ علیزے مجھے معاف کر دو دارین، میں نے تو تمہارا دل دکھایا، تمہیں دور دھکیلا، مگر سچ یہ ہے کہ میں ایک پل بھی تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ دارین ایک قدم قریب آیا، اس کے چہرے کی نرم سنجیدگی اور گہری آنکھیں جیسے دل کے اندر اتر رہی تھی۔ دارین نرمی سے، میری جان، ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، دل تو تم نے بہت دکھایا ہے، مگر آخر محبوب ستمگر نہ ہو تو کیسا محبوب؟ علیزے نے لرزتی ہوئی سانس لی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ علیزے، دارین پلیز اب مجھ سے دور مت جانا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ دارین کی مسکراہٹ ہلکی مگر گہری تھی، جیسے کسی راز میں لپٹی ہو۔ دارین میری جان، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تم تو ابھی سے ہمت ہار رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے پلٹنے لگا۔ علیزے بے چینی سے آگے بڑھتے ہوئے، دارین دارین پلیز مت جاؤ۔ ایک دم سے ماحول بدل گیا، گلاب کی خوشبو مدھم ہونے لگی، ہوا رک گئی اور علیزے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، دل کی دھڑکن بے قابو، پسینے کی ننھی بوندیں ماتھے پر چھلک رہی تھی۔ چند لمحے وہ ساکت بیٹھی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا دی، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ کاش یہ خواب نہ ہوتا۔ آفس میں فائلوں اور کمپیوٹر کی اسکرینوں پر نمبر اور رپورٹس جگمگا رہی تھیں۔ ٹیم کے سب لوگ ہلکی سی بے چینی اور جوش میں تھے۔ اسسٹنٹ دروازہ کھولتے ہوئے خوشی سے کانپتی ہوئی آواز میں، سر نیوز آ گئی ہے، ہمارا پروجیکٹ فائنلی اپروو ہو گیا ہے اور کمپنی نے ہمیں سال کا سب سے بڑا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ دارین جو گہری سوچ میں کمپیوٹر پر کچھ دیکھ رہا تھا، لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گیا، پھر آہستہ سے مسکرایا، مگر آنکھوں میں ایک نمی سی تیرنے لگی۔ دارین دھیمی مگر مضبوط آواز میں جانتا تھا یہ خواب حقیقت بنے گا۔ ٹیم کے لوگ تالیاں بجاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، فائلیں بند ہوئی، شاباشی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ محنت کی راہوں میں جو خلوص بہا دے انسان، تقدیر بھی پھر اس کا در کھٹکھٹانے لگتی ہے۔ دارین نے سب کو مبارکباد دی اور بولا، یہ صرف میری کامیابی نہیں، یہ ہم سب کی جیت ہے، مگر اصل خوشی تب ہوگی جب میں یہ خبر اس سے شیئر کروں گا جو میرے دل کے سب سے قریب ہے۔ شام کے وقت کمرے میں ہلکی سی سنہری دھوپ داخل ہو رہی تھی۔ دارین اپنی چھوٹی بہن کے بیڈ کے کنارے بیٹھا، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب دیکھ رہا تھا، پھر پڑھائی میں ڈوبی ہوئی ہو۔ دارین کی گہری مگر نرم آواز کمرے میں گونجی۔ ہنا نے مسکرا کر کہا، بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا، امتحان قریب ہے۔ دارین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جانتا ہوں، مگر کبھی کبھی
زندگی کتابوں سے زیادہ خوبصورت لمحوں میں چھپی ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں چپ ہو گیا، مگر نظر میں وہی شفقت اور تحفظ کا احساس تھا جو اس کا بہن کے لیے ہمیشہ رہا۔ بہن کی ہنسی کمرے میں گونجتی رہی اور دارین خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے یہی لمحہ اس کے دن کی سب سے بڑی راحت ہو۔ اسی دوران ہنا کا فون بیڈ پر پڑا تھا۔ دارین نے بغیر شور مچائے، بغیر کوئی بات کہے فون اٹھایا۔ کچھ لمحے چپ چاپ اسکرین دیکھنے کے بعد علیزے کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کر لیا۔ چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، مگر دل میں ایک ہلکی سی دھڑکن ضرور تیز ہوئی۔ اس نے فون واپس وہیں رکھ دیا اور بہن کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، پڑھائی ختم ہو جائے تو چلنا، باہر چائے پیتے ہیں۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی میں بھی ایک نرمی تھی جو صرف اپنے لوگوں کے لیے نکلتی تھی۔ کیفے میں علیزے اپنے 2 قریبی دوستوں کیتھرین اور جیک کے ساتھ بیٹھی تھی۔ باہر برفانی ہوا چل رہی تھی، مگر اندر گرم کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کیتھرین نے مسکراتے ہوئے کہا، سو علیزے، ہاؤ واز پاکستان؟ علیزے کے چہرے پر ایک دم روشنی سی آ گئی۔ اوہ، تم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے، پاکستان ایک الگ ہی دنیا ہے۔ جیک نے دلچسپی سے جھک کر پوچھا، ٹیل اس ایوری تھنگ، ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام ہیئر؟ علیزے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کپ دونوں ہاتھوں میں پکڑا۔ سب سے پہلے تو وہاں کا آسمان یہاں کے آسمان سے زیادہ صاف، جیسے کسی نے نیلا رنگ گھول کر پھیلا دیا ہو، اور لوگ تمہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں، چاہے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ کیتھرین نے حیرانی سے کہا، ریئلی؟ علیزے نے سر ہلایا، ہاں، وہاں لوگ وقت نکال کر تم سے پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، اور کھانے، اوہ خدا، بریانی، نہاری، گلاب جامن، یہ سب کھا کر تم یہاں کے برگر بھول جاؤ گے۔ جیک نے ہنستے ہوئے کہا، آئی تھنک وی شوڈ آل وزٹ پاکستان سم ڈے۔ علیزے کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ہلکی سی نمی آ گئی، مگر اس نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ واپس لا کر کہا، تمہیں ضرور آنا چاہیے، خاص کر لاہور، کراچی اور وہ جگہیں جو عام سی لگتی ہیں، مگر وہاں کی ہوا میں کہانیاں بسی ہوتی ہیں۔ کیتھرین نے چھیڑتے ہوئے کہا، ڈیڈ یو میٹ اینی ون اسپیشل دیئر؟ علیزے نے فوراً نظریں جھکا لی اور کافی کا گھونٹ بھر کر بولی، ہوتے ہیں، بس کچھ اسپیشل۔ پاکستان میں سبھی لوگ دل میں زیادہ جگہ بنا لیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر کبھی موقع ملا تو سب چلیں گے۔ جیک نے علیزے سے پوچھا، تمہاری یونیورسٹی کب سے شروع ہو رہی ہے؟ علیزے، بس کچھ ہی دنوں میں کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ ہم تینوں اکٹھے ہوتے تو اور بھی مزہ آتا۔ ہاں یہ تو ہے، ہم تینوں کافی ٹائم سے ساتھ ہیں، مگر کوئی بات نہیں، ہم سب ٹچ میں رہیں گے، ڈونٹ وری۔ علیزے، اوکے، اب مجھے چلنا چاہیے، مما اور ڈیڈ ویٹ کر رہے ہوں گے، اوکے بائے۔ مدھم روشنی میں صرف کمپیوٹر اسکرین کی نیلی روشنی دارین کے چہرے کو اجاگر کر رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھیں اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، انگلیاں کی بورڈ کے اوپر رکی ہوئی تھیں، جیسے کوئی فیصلہ اسے کھینچ کر ایک ایسی حد تک لے جا رہا ہو جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ دل میں ایک جنگ سی برپا تھی، یہ غلط ہے، یہ اس کی پرائیویسی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور آواز، نرم مگر مضبوط، جیسے کہیں اندر سے پھوٹ رہی ہو، محبت میں کچھ غلط نہیں ہوتا، جب دل میں سوال ہوں تو جواب ڈھونڈنا گناہ نہیں۔ دارین نے ایک گہرا سانس لیا، آنکھیں چند لمحے بند کیں اور پھر کی بورڈ پر انگلیاں چل پڑیں۔ اسکرین پر کوڈ تیزی سے بہنے لگے، ایک کے بعد ایک فائل کھلتی گئی، وہ ہر پاس ورڈ، ہر سیکیورٹی لیئر کو توڑتا جا رہا تھا۔ ایسیس گرانٹڈ کا پیغام اسکرین پر نمودار ہوا تو دارین کے لبوں پر ایک ہلکی مگر غیر واضح مسکراہٹ ابھری، لیکن جیسے ہی اس نے علیزے کے موبائل ڈیٹا تک رسائی حاصل کی، اس کی نظریں اچانک ایک آڈیو کال ریکارڈنگ پر ٹھہر گئی۔ کلک کرتے ہی
اسپیکر سے ہنسی کی آواز گونجی۔ جیک، تمہیں پتہ ہے مجھے اس ٹائم پاکستان کی چائے یاد آ رہی ہے۔ اوہ مائی گاڈ، بس یاد آتے ہی دل کر رہا ہے ابھی پی لوں۔ دوسری طرف جیک کی ہنسی گونجی، گرم جوشی اور اپنائیت سے بھری۔ پھر تو ہمیں اگلی بار کسی پاکستانی ریسٹورنٹ چلنا ہوگا، تم گائیڈ بن جانا۔ دونوں کے درمیان بات چیت، ہنسی مذاق اور پرانی یادوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ دارین کی نظریں اسکرین پر جمی رہیں، مگر دل کے اندر جیسے کوئی نوکدار چیز چپ گئی ہو۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تھم گئیں، آنکھوں میں ایک سایہ سا اتر آیا۔ یہ دوستی صرف دوستی تھی یا کچھ اور؟ حال دارین اپنے کمرے کی مدھم روشنی میں صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر انگلیاں رکی ہوئی تھیں۔ وہ تصویر کھلی تھی جو پیرس کی اس سرد رات میں ایفل ٹاور کے سامنے کھینچی گئی تھی۔ وہ رات جس کے بعد سب بدل گیا اور الیزے اس کی زندگی سے ایسے چلی گئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں، بس ایک گہری تھکن تھی۔ کتنی آسانی سے تم نے میرا دل توڑ دیا الیزے۔ ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا کہ یہ دل تمہارا تھا۔ محبت نہ سہی، دوستی تو تھی ہمارے درمیان، تم اس کا بھرم تو رکھ سکتی تھی۔ وہ ہلکی سی تلخی سے مسکرایا، لیکن دل کی دھڑکن بھاری ہو گئی۔ ایک تم ہو سنگ دل اور ایک میں کہ آج بھی تمہارے نام کی مالا جپتا ہوں۔ ہر خوشی تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ اس نے تصویر کو بند کر کے موبائل میز پر رکھ دیا۔ آج مجھے زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ملی ہے، مگر خوشی محسوس نہیں ہو رہی۔ شاید اس لیے کہ تم نہیں ہو، لیکن اب نہیں الیزے، ہماری راہیں الگ ہو چکی ہیں۔ میں جلد ہی خود کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، ہر اس بندھن سے جو مجھے توڑ چکا ہے۔ اس کے الفاظ آخری جملے پر آ کر تقریباً سرگوشی میں بدل گئے۔ بہت جلد ڈائیورس پیپر تیار ہوں گے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ کیا لگتا ہے، کیا دارین ختم کر دے گا اس رشتے کو یا پھر الیزے کی محبت ہوگی کامیاب؟ دونوں کے درمیان مٹ جائیں گی دوریاں یا پھر ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے جدا؟ جاننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔